کورٹ میں بھی لڑا, سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی لڑا, لیکن جب سپریم کورٹ میں کیس کا فیصلہ ہو گیا, اس سے پوچھو اب کیا کرے گا, کہتے ہیں اب عدالت ہی کوئی نہیں ہے, کیا کروں گا. بابا صحابہ کی عزت اور عظمت کے بارے میں تو کس کس کے پاس جائے گا؟ تجھے بلاتا ہوں, ہمدردی کرتے ہوئے تجھے کہتا ہوں, بھٹک کیوں رہا ہے, گھوم کیوں رہا ہے, گمراہ کیوں ہو رہا ہے, ذلیل کیوں ہو رہا ہے, رسوا کیوں ہو رہا ہے, اسلام سے کیوں نہیں کر رہا ہے, اسلام سے کیوں ٹکرا رہا ہے, مخالفت میں کیوں آ رہا ہے, بغاوت میں کیوں آ رہا ہے. ادھر آ, آنکھیں کھول, تعصب کی اینک اتار, صحابہ کو پڑھنا ہے, تاریخ میں مت پڑھ, صحابہ کو پڑھنا ہے, کسی کتاب میں مت پڑھ, صحابہ کو پڑھنا ہے, کسی ورقے میں مت پڑھ, صحابہ کو پڑھنا ہے, کسی زمانے میں مت پڑھ, صحابہ کو پڑھنا ہے, کسی کی زبان میں مت پڑھ. کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب تو پھر کہاں پڑھوں؟ میں نے کہا کسی اور کی زبان میں کیوں پڑھتا ہے, اللہ کے قرآن میں کیوں نہیں پڑھتا, نبی کے فرمان میں کیوں نہیں پڑھتا, اللہ کے کلام میں کیوں نہیں پڑھتا, اللہ کے قرآن میں کیوں نہیں پڑھتا, نبی کے فرمان میں کیوں نہیں پڑھتا. اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان لا شک ہے, جن کی تصدیق وہ کر دے وہ بھی لا شک ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے, جن کی تصدیق وہ کرے وہ بھی سچے ہیں. اللہ کا قرآن لا ریب ہے, جن کی تعریف قرآن کرے وہ بھی لا ریب ہے. بچوں کی دستار بندی ہوئی, مولانا صاحب نے ایک لمبی قطار لگا دی, بچے آتے گئے, ان کے سر پہ علماء دستار کرتے گئے. میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا اس مدرسے کے فضلاء ہیں. میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ حفاظ ہیں. میں نے کہا یہ کہاں پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھے ہیں. میں نے کہا کس سے پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں استاد سے پڑھے ہیں. میں نے کہا آگے نسبت کیا ہے؟ کہ نسبت بڑے دور سے چلتے چلتے نسبت حضور تک جاتی ہے, صحابہ سے ہوتے ہوئے, ولیوں سے ہوتے ہوئے, علماء سے ہوتے ہوئے یہ نسبت حضور تک جاتی ہے, اور حضور تک یہ نسبت جا کر یہ نسبت خدا تک جاتی ہے. میں نے کہا ان کے اور حضور کے درمیان واسطے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں گنتے ہیں, گننے سے عاجز ہیں, گن نہیں سکتے, بہت سارے واسطے ہیں. میں نے کہا یہ پڑھنے والا طالب العلم, یہ قرآن حفظ کرنے والا حافظ, یہ قرآن کی قرات پڑھنے والا قاری, یہ قرآن کا علم پڑھنے والا عالم, اسے تم کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب اسے ہم کیا سمجھیں گے, آپ کیا کہتے ہو؟ اسے ہم حافظ کہتے ہیں, اسے ہم قاری کہتے ہیں, اسے ہم عالم کہتے ہیں. میں نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے. میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہو, اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا. سرگودا پل لکشیاں کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا. میں نے کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہے. میں نے کہا جس کے سینے میں قرآن ہو اس کے لیے تو کوئی غلط نظریہ پیش نہیں کر سکتا. میں تیری نظر میں وہ پیش کر رہا ہوں جس کے سینے میں قرآن ہے اور قرآن کے سینے میں وہ ہے جو قرآن کو, توجہ, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ اعلیٰ, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ مکرم, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ محترم, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ حافظ قرآن, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ ماہر قرآن, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ محب قرآن, جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ مسلم قرآن. اور جس کو قرآن نے اپنے سینے میں رکھ دیا وہ کتنا محترم ہوگا, کتنا مکرم ہوگا, کتنا مقدس ہوگا. سائل مجھ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم نے وہ تو دیکھا ہے جو سینے میں قرآن کو رکھ دے, وہ تو بتائیں جن کو سینوں میں قرآن نے رکھ لیا. میں نے کہا ساری دنیا نے قرآن کو سینے میں رکھا ہے اور قرآن نے صحابہ کو اپنے سینے میں رکھا ہے. صحابہ برحق ہیں, صحابہ معیار حق ہیں. آگے چلیے, کیسے معیار حق ہے؟ میں نے کہا یہی سوال کیا تھا اہل مکہ نے, کفار نے, کہ آپ ہمیں کہتے ہو ایمان لاؤ, ایمان کا معیار
ایمان کا نقشہ بتاؤ، ایمان کا تصور بتاؤ، ایمان کا جسم بتاؤ، ایمان کا وجود بتاؤ، ایمان کا عمل بتاؤ، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ایمان بتاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اٹھتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ایمان بتاؤ، گردش کرتا نماز پڑھتا روزہ رکھتا حج کرتا جہاد کرتا میدان میں جاتا تلاوت کرتا نبی کے ارد گرد گھومتا ہوا کوئی نقشہ تو بتاؤ، ہم ان کی طرح ایمان لائے۔ وہ نقشہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ۔ کیسا لائیں؟ کما آمن الناس، ایسا لاؤ جیسے لوگ لائے ناس۔ اس دشمن کا ہو ستیہ ناس، من الجنت والناس، کما آمن الناس قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کی طرح لاؤ، یہ کون ہے؟ یہ جن کا کہا ان کی طرح لاؤ، یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جن نے تفسیر حضور سے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کما من الناس سے مراد ابو بکر ہیں، کما من الناس سے مراد عمر ہیں، کما من الناس سے مراد عثمان ہے، کما من الناس سے مراد علی ہے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے۔ یہ معیار ہے، یہ تصویر ہے، یہ تصور ہے، یہ نقش ہے، یہ صورت ہے، یہی کردار ہے، یہی گفتار ہے، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، نشانہ یہی ہے۔ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ وہ بھی مجلس پڑھنے والے تھے، انہوں نے اپنی منطق جاڑی۔ قالو، ذاکروں نے کہا، قالو جاہلوں نے کہا، قالو بے وقوفوں نے کہا، احمقوں نے کہا، اس وقت کے کافروں نے کہا۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میری طرف منسوب نہ کرنا، میری بات کو پورا غور سے سننا۔ قالو انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ نے کہا ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایسا لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے تبرہ کیا، بول ہی نہیں رہے، کیا کیا؟ یہیں سے تبرہ نکلا۔ جن لوگوں نے کیا آج تک کرنے والے انہی والے ہیں، اور یہیں سے تبرہ کا جواب آیا۔ آئے آئے آئے، آج تک جو لوگ جواب دے رہے ہیں وہی والے ہیں۔ نسبتیں چل رہی ہیں بھائی، تسلسل چل رہا ہے، راہیں ملی ہوئی ہیں، کسی کی کنیکشن یہاں لگا ہے، کسی کا وہاں لگا ہے، کسی کا کنویں میں ہے تو کسی کا خوبصورت چشمے میں ہے۔ یہ مرضی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، معیار قرار دیا صحابہ کو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ۔ اعتراض آ گیا، واپسی میں حملہ ہو گیا، تبرئی کی زبان کھل گئی، اصحاب رسول کا دشمن بولا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں۔ اللہ بول پڑا، ابھی رسول اللہ نہیں بولے، استاذ نہیں بولے، مرشد نہیں بولے، پیر نہیں بولے، قائد نہیں بولے، لیڈر نہیں بولے، رسول نہیں بولے، خدا بول پڑا، رب بول پڑا۔ اللہ آپ کیوں بولے ہو؟ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے مولانا صاحب چھوڑیے، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، احمق ہیں، جاہل ہیں۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں،
آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. یہ مولوی کو پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے. مولوی چوڑ ہو جاتا ہے, ہاں یہ میں بڑا علم والا ہوں. اس علم کا کیا فائدہ توہین صحابہ کی ہو اور تیری زبان نہ کھلے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, ہوا بھر رہے ہیں. ان کی بات مانو گے غلط خراب ہو جاؤ گے. اللہ بہت بڑی ذات ہے, مالک عرش و سماوات ہے, کائنات کے بنانے والے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کن کہہ کر جنہوں نے سارا جہان بنا دیا. رب آپ کائنات کے مالک ہیں, آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء, تم بیوقوف ہو. انہیں کہنے والے بیوقوف ہیں, انہیں برا کہنے والے برے ہیں. انہیں برا کہنے والے برے, صرف برے نہیں, بیوقوف ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لفظ بیوقوف اچھا لفظ ہے؟ مہذب لفظ ہے؟ چلو ان پاگلوں نے, بیوقوفوں نے ادا کر دیا تھا. اگر اللہ نہ کرتے تو ہمیں کیا پتا انہوں نے کہا تھا. کہتے ہیں جی آپ کتابیں بتاتے ہیں, ہم کیوں نہ بتائیں, اللہ نے جو بتایا ہے. یار تم تو نہ بتاؤ, لوگ کو پتہ نہیں ہے, تم بتاتے ہو. اللہ نے جواب دیا, نہ دیتے ان کی بات ختم ہو گئی تھی. لیکن اللہ نے اصول بنا دیا, میں نے انہیں معیار بنانا ہے. آج معیار پر تنقید ہو گئی, جواب کوئی نہ آیا. اہل حق پر تنقید ہوئی, جواب کوئی نہ آیا. کل معیار کون بنے گا, بنیاد کون بنے گا, آغاز کون بنے گا, اساس کون بنے گا, بہتر کون ہوگا, مثال کس کی دی جائے گی, کھڑا کس کو کیا جائے گا. الا انہم ہم السفہاء, خبردار وہ بے وقوف نہیں ہے, جو نے بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, بے وقوف بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں. قرآن سے دو باتیں پتہ چلی, صحابہ کا دشمن بے وقوف بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا. بے وقوف بھی ہوگا اور اونچی اونچی, بے وقوف بھی ہوگا اور سفہاء بھی ہوگا, لا یعلمون بھی ہوگا, جانتا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ذاکر شاکر گستاخی کرتے ہیں, یہ ان پڑھ ہوتے ہیں. بتاؤں میں آج کل کون کر رہے ہیں؟ ابھی تعلیمی بورڈ کا سربراہ, جو ان کی تعلیمی بورڈ کا سربراہ ہے, جیسے ہمارے ہاں شیخ تقی صاحب ہیں, جیسے ہمارے ہاں شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ تھے, جیسے ہمارے یہاں علامہ بنوری رحمہ اللہ تھے. ان کی تعلیمی بورڈ کا سربراہ کہتا ہے نعوذ باللہ ابو ہریرہ حدیثیں گڑھتے تھے. یہ تمہارے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے جنہیں تم پڑھے لکھے کہتے ہو. قرآن نے کہتے ہیں لا یعلمون, یہ جانتے ہی نہیں. ابو ہریرہ کو درمیان سے نکالیں, دین بچتا ہی نہیں ہے. 8000 سے زائد روایات احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, جنہوں نے وہ حدیث رسول سے نقل کر کے امت کو بتائی ہیں. نعوذ باللہ خالد بن ولید کی وہ توہین کرتا ہے جسے رسول اللہ نے سیف اللہ کہا. یارو اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل کون ہوگا کہ پیغمبر سیف اللہ کہہ رہے اور یہ بے ایمان اور ظالم لا حول ولا قوت استغفر اللہ اسے زانی کہہ رہے. اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا صحابہ معیار ہیں, ان کی طرح ایمان لاؤ. تنقید کرنے والے نے تنقید کی, رب نے خود جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا دفاع کرنا سنت ہے, سنت اللہ ہے, سنت اللہ. اللہ نے خود دفاع کیا. اور آگے چلیے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کسے ملتی ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جو صحابہ کی طرح ایمان لائے اسے ہدایت ملتی ہے, جو نہیں لائے اسے بات کھل گئی, واضح ہو گئی. صحابہ معیار حق ہے, صحابہ معیار ہے, صحابہ بنیاد ہے, صحابہ تصویر ہے, صحابہ تصور ہے. بنیاد یہی ہے
آغاز یہی ہے، ابتدا یہی ہے، نقشہ یہی ہے، صورت یہی ہے، مثال یہی ہے. ایسے ہی بنو گے تو خدا ملے گا، مصطفیٰ ملے گا، جنت ملے گی، دین، کلمہ، نماز، روزہ ملے گا. انہیں نہیں مانو گے کچھ بھی نہیں ملے گا. ذرا دیکھیے بیت اللہ کس کے پاس ہے؟ بیت اللہ کس کے پاس ہے؟ صحابہ والوں کے پاس. مسجد نبوی کس کے پاس ہے؟ حرمین کس کے پاس ہے؟ قرآن کس کے پاس ہے؟ سنت کس کے پاس ہے؟ حدیث کس کے پاس ہے؟ روزہ رمضان کا کس کے پاس ہے؟ کلمہ کس کے پاس ہے؟ اذان کس کے پاس ہے؟ نماز کس کے پاس ہے؟ 5 وقت کی عبادت کس کے پاس ہے؟ داڑھی کس کے پاس ہے؟ پگڑی کس کے پاس ہے؟ سنت کس کے پاس ہے؟ بتاؤ یہ حافظ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ ایک شخص کراچی میں کہتا ہے ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا. چھوٹا آدمی نہیں ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہے. مذہبی اور سیاسی جماعت جو پاکستان میں سمجھ جاتی ہے اس کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، زہرا اکیڈمی نے اوریجنل قرآن حاصل کر لیا. کیا کرو گے؟ کہتا ہے قوم کو تحفہ دیں گے. میں نے کہا تمہارے تحفوں کی قوم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن پہلے سے موجود ہے. اور میں بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسے کہا تھا پورا قرآن کا حافظ تو میں تمہیں کہوں مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا کرو ایک سپارہ ناظرہ دیکھ کر کیمرے کے سامنے خود پڑھ کے سنا دو. چلو ہمارے والا نہیں پڑھ سکتے، وہ جو تمہیں اوریجنل ملا ہے وہ سنا دو. کہتے ہیں برٹش بھی ہم نے بھیجا ہے، وہاں سے اس کی تحقیق ہوگی پھر ہم دے دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہوگا جس کی تحقیق کی برٹش کرے گا؟ جب دباؤ پڑا تو کہنے لگا نہیں وہ اس قرآن کی تائید کرتا ہے. میں نے کہا اس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، وہ مصدقا لما معکم، سب کی تصدیق کرنے والا تو قرآن ہے. اللہ نے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں کیا، معیار حق قرار دیا، اور جب کوئی حملہ ہوا تو خود جواب دیا، اور جواب دے کر کہا صحابہ کی توہین برداشت ہے. ایک وفد آ گیا، اس وفد نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سرداروں اور وڈیروں کا وفد تھا، اور پاس غریب بیٹھے ہوئے تھے، مسکین بیٹھے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تنگ دست لوگ بیٹھے تھے. ایک شرط ہے، کہا وہ کیا؟ انہیں اٹھاؤ، انہیں اٹھاؤ، ہم پھر آئیں گے. حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، تو اپنے اٹھا دیتے ہیں. اور بڑی بات بھی نہیں تھی، حضور اٹھا دیں، استاد اٹھا سکتا ہے، پیر اٹھا سکتا ہے، مرشد اٹھا سکتا ہے، بڑا اٹھا سکتا ہے، لیڈر کوئی بات نہیں، اٹھو، وہ آ رہے ہیں، آنے دو. اللہ نے کہا نہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا مِنْ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. محبوب مت اٹھانا، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا ہے نہ آئے. یہ اٹھنے کے لیے نہیں، بیٹھنے کے لیے ہیں، جدا ہونے کے لیے نہیں، ملنے کے لیے ہیں، علیحدہ ہونے کے لیے نہیں، ساتھ رہنے کے لیے. وفادار بھی یہی ہیں، جانشار بھی یہی ہیں، ہمت والے بھی یہی ہیں، جذبے والے بھی یہی ہیں، ایمان والے بھی یہی ہیں، اقان والے بھی یہی ہیں، اسلام والے بھی یہی ہیں، اظہار والے بھی یہی ہیں، تیرے دین کے پرچار کرنے والے بھی یہی ہیں، معیار حق بھی یہی ہے، بنیاد اور آغاز بھی یہی ہے، پہچان بھی یہی ہے، محافظ بھی یہی ہے، پاسبان بھی. فتطردہم، مت اٹھانا. محبوب آپ بھی مت اٹھانا. آگے چل کر قرآن نے کہا فقل، جب ان کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی نا، میں اٹھا رہے تھے، قرآن نے کہا فقل سلام علیکم. اللہ 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 اللہ، اللہ کو کتنا پیار ہے صحابہ سے، اللہ کو کتنا. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. پیغمبر کہہ دیجئے تمہارے لیے سلامت اور رحمت کو لکھ دیا ہے. قرآن نے ان کے لیے سلامتی لکھ دی، قرآن نے ان کے لیے رحمت لکھ دی، قرآن نے انہیں مومنون کہا، قرآن نے انہیں مفلحون کہا،
قرآن نے متقون کہا، قرآن نے راشدون کہا، قرآن نے فائزون کہا، قرآن نے قائمون کہا، قرآن نے راکعون کہا، قرآن نے حامدون کہا، قرآن نے ساجدون کہا، قرآن نے رکعان کہا، قرآن نے سجدن کہا، قرآن نے لہم مغفرہ کہا، قرآن نے رزق کریم کہا، قرآن نے آمنو کہا، قرآن نے عامل الصالحات کہا، قرآن نے وتواصوا بالحق کہا، قرآن نے وتواصوا بالصبر کہا، قرآن نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، قرآن نے تعریف کر دی ان کے چلنے کی بات، قرآن نے کی پیار کی بات، قرآن نے کی رحماء بینہم کی بات، قرآن نے کی اشداء الکفار کی بات، قرآن نے کی یہاں تک کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ان کے گھوڑوں کے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی باتیں قرآن نے کر ڈالی، یہ جس شہر میں گئے اس شہر کی باتیں قرآن نے کر ڈالی، یہ جہاد میں گئے اللہ نے جہاد کا ذکر کیا، انہوں نے نماز پڑھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا، انہوں نے عبادت کی اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، انہوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ کا ذکر کیا، معافی مانگی معافی کا ذکر کیا، بخشش دے دی بخشش کا ذکر کر دیا، یہ دوڑ کر آئے یہ ذکر کر دیا، یہ میدانوں میں گئے تو بدر کا ذکر کر دیا، احد کا ذکر کر دیا، خیبر کا ذکر کر دیا، تبوک کا ذکر کر دیا، یرموک کا ذکر کر دیا، غزوات کے ذکر کر دیے، ان کے گھوڑوں کا ذکر کر دیا، ان کی تلواروں کا ذکر کر دیا، ان کے نیزوں کا ذکر کر دیا، ان کے قیام گاہوں کا ذکر کر دیا، ان کی باتوں کا ذکر کر دیا، کلام کا ذکر کر دیا، سچائی کا ذکر کر دیا، انہوں نے ہجرت کی قرآن بنا دیا، انہوں نے نصرت کی قرآن بنا دیا، سجدوں میں گئے قرآن بنا دیا، رکوع کیا قرآن بنا دیا، پیغمبر کے ساتھ وفا کی قرآن بنا دیا، میدانوں کے اندر آئے قرآن میں سجا دیا، وہ انہیں یوں چمکا دیا جیسے آسمان سے ستاروں کو چمکا دیا ہے، قرآن سے صحابہ کو چمکا دیا ہے۔ توجہ ہے، بہت سارے لوگ نہیں آئے ہوں گے ہمارے آج کے اجتماع میں، دیکھے صحیح یہ ہیں کیا چیزیں؟ میں ان نئے آنے والوں کو کہتا ہوں، ان زعماء سے کہتا ہوں، سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں سے کہتا ہوں، صحابہ کی عظمت جسے قرآن نے بیان کیا، یہ معمولی لوگ ہوتے تو قرآن ان کی عظمت بیان کرتا؟ توجہ کیجئے، قرآن میں اللہ نے رسول کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ لگائی کہ محبوب یہ تمہیں ساتھی دے رہا ہوں، ان ساتھیوں کو بڑھانا تمہارا کام ہے۔ اور اس سے پہلے اگلی بات سمجھیے، پہلی بات سمجھیے، وہ یہ کہ اللہ نے جو پیغمبر کو اشارے دیے یہ خود نہیں آئے، کسی کے کہنے پہ نہیں آئے، کسی لالچ میں نہیں آئے۔ کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کو چنا۔ کس کو؟ کس کو؟ کس نے چنا؟ اونچی ذرا اللہ کی ضرب لگ جائے۔ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ بھائی صحابہ کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، صحابہ خود خدا کا انتخاب ہے۔ اور بیچ کر کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تجھ سے پہلے یہ اندھیروں میں تھے، انہیں روشنی ملیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ وہ جو باطل ہے وہ ظلمات کی طرف لوگوں کو لے کر آتا ہے، آپ روشنی کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ صحابہ کو اللہ نے بھیجا رسول کے پاس، رسول نے پڑھایا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں تزکیہ رسول نے پڑھایا، حکمت حضور نے پڑھائی، کتاب حضور نے پڑھائی، قرآن حضور نے پڑھایا، شریعت حضور نے پڑھائی، تزکیہ نفس حضور نے کیا، دلوں کو پاکیزہ حضور نے کیا، دلوں کو معطر حضور نے کیا، دلوں کو منور حضور نے کیا، دل کی صفائی حضور نے کی، یقینی انہیں حضور نے بنایا، گمراہی سے انہیں حضور نے نکالا، تربیت حضور کے ساتھ کی، بیٹھے یہ حضور کے ساتھ،
کھڑے کے حضور کے ساتھ رہے، نماز حضور سے سیکھی، روزہ حضور سے سیکھا، عبادت حضور سے سیکھی، قیام حضور سے سیکھا۔ اللہ انہیں کیوں سکھا رہے ہو؟ سب رسول سے کیوں پڑھوا رہے ہو؟ جواب آتا ہے اس لیے کہ انہیں معیار بننا ہے۔ کل 14ویں صدی میں لوگ پوچھیں گے، 15ویں صدی میں لوگ پوچھیں گے ہم کلمہ کیسے پڑھے، معیار بتا دیں گے، مثال بتا دیں گے، بنیاد بتا دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم ڈٹ کیسے جائیں، کٹ کیسے جائیں، کھڑے کیسے ہو جائیں، پیار کیسے کرے، محبت کیسے کرے، جہاد کیسے کرے، ٹکراؤ میں کیسے آئیں، میدان میں کیسے آئیں، بچے کیسے یتیم کریں، مثال مانگیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بھی فقط اہتدوا، مثال کے طور پہ انہیں پیش کریں گے۔ اللہ نے انہیں معیار بنانے کے لیے حضور کے پاس بھیج کر پڑھوایا تھا۔ میرے آقا نے انہیں پڑھایا تھا، رب لے کر آیا، رسول کے پاس بٹھایا، رسول نے پڑھایا، پڑھا کر ایسا قیمتی بنا دیا۔ قرآن میں اللہ نے رسول کی محنت کا نتیجہ دے کر کہہ دیا اولئک ہم المفلحون، جو تجھے دیے تھے، تو نے محنت کی تھی، وہ سنور گئے ہیں۔ اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اگلی بات سمجھیے، یہ انڈیکیٹر ہے، یہ رہنمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں رجب کا مہینہ ادھر بھی آؤ۔ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، میں تو سب کی بات ہی کر رہا ہوں۔ کیا جن سب کی بات کر رہا ہوں ان میں معاویہ نہیں ہے؟ ہم یہی تو بتاتے ہیں انہی میں سے ہیں۔ جتنے فضائل باقی صحابہ کے ہیں اتنے ہی حضرت امیر معاویہ کے ہیں۔ اللہ نے کہا پڑھاؤ، رسول نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ پڑھایا۔ آج مولانا صاحب کے مدرسے سے میں نے کہا کتنے طلباء ہیں؟ کہنے لگے 75۔ کتنے؟ 75۔ اب میں کہوں 75 میں سے صرف 2 ٹھیک ہیں، باقی نہیں، اس کا مطلب ہے مدرسے کا رزلٹ ٹھیک۔ اور جب میں کہوں 75 کے 75 ممتاز ہیں تو کہنے والا کہتا ہے مدرسے کا رزلٹ بہت اچھا ہے، استاد اچھے۔ اگر رسول کے پاس صحابہ آئے، آ تو گئے، پڑھنا شروع کیا، کوئی یہ نقطہ نظر پیش کرے کہ 3 کے علاوہ باقی مومن نہیں تھے، باقی بدل گئے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ حضور کی تعلیمات کا اثر نہیں تھا اور وہ اس پر مؤثر نہیں ہو سکے، لہذا حضور کے آنکھ بند کرتے ہی وہ بدل گئے اور انہوں نے کلمہ بدل دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ خلافت پر قبضہ کر لیا اور فلاں 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 یہ عقائد آ گئے۔ تو بتاؤ یہ رسول کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کس کی توہین ہے؟ کس کی توہین ہے؟ اصحاب رسول کی توہین کرنا خود بخود رسول کی بھی توہین ہوتی ہے اور خدا کی بھی توہین ہوتی ہے۔ بھائی آپ کو جس بچے سے زیادہ پیار ہو، آپ چاہتے ہو میرا بچہ کسی اچھے اسکول میں جائے، ٹیچر بہت اچھا ہو، استاذ بہت اچھا ہو، پرنسپل بہت اچھا ہو۔ اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار تھا، انہیں پڑھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا، نوح علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا، داؤد علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا، ایوب علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا۔ انہیں پڑھانے کے لیے جس استاذ کا انتخاب کیا وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ جواب دیا انما بعثت معلما، میں استاذ بن کر آیا۔ توجہ، میں استاذ بن کر آیا۔ آقا کیوں آئے ہو؟ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو درست کر لوں۔ پتہ چلا حضور استاذ بن کر آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجمع سے، حضور استاذ ہے تو شاگرد کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ حضور پڑھانے والے پڑھنے والے کون ہیں؟
حضور تزکیہ نفس کرنے والے کروانے والے کون ہیں؟ حضور راہ پہ لانے والے آنے والے کون ہیں؟ حضور امامت کرانے والے مقتدی کون ہیں؟ حضور بلانے والے تو آنے والے کون ہیں؟ حضور سالار ہے تو سپاہی کون ہے؟ حضور آگے ہیں تو پیچھے، حضور بڑھتے ہیں تو ساتھ کون ہے؟ حضور بڑھاتے تو ساتھ کون ہے؟ حضور چلتے تو ساتھ کون ہے؟ حضور مکہ میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور مدینہ میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور بدر میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور حنین میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور خیبر میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور سجدوں میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور رکوع میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور قیام میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور تلاوت میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور بازار میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور غمی میں تو ساتھ کون ہے؟ خوشی میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور رفتار میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور جہاد میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور بیت اللہ میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور مطاف میں تو ساتھ کون ہے؟ حضور صفا مروہ پہ تو ساتھ کون ہے؟ حضور طواف کرے تو ساتھ کون ہے؟ حضور حج کرے تو ساتھ کون ہے؟ حضور عمرہ کرے تو ساتھ کون ہے؟ حضور پڑھائے تو ساتھ کون ہے؟ حضور پڑھے تو ساتھ کون ہے؟ دعوت دے تو ساتھ کون ہے؟ تبلیغ کرے تو ساتھ کون ہے؟ واز کرے تو ساتھ کون ہے؟ جہاد کرے تو ساتھ کون ہے؟ قدم بڑھائے تو ساتھ کون ہے؟ پہاڑ پہ چڑھے تو ساتھ کون ہے؟ واپس پلٹے تو ساتھ کون ہے؟ دعوت میں جائے تو ساتھ کون ہے؟ جنازے میں جائے تو ساتھ کون ہے؟ شادی میں جائے تو ساتھ کون ہے؟ نکاح کرے تو ساتھ کون ہے؟ نکاح دے تو ساتھ کون ہے؟ عبادت کرے تو ساتھ کون ہے؟ ریاضت کرے تو ساتھ کون ہے؟ صداقت سکھائے تو ساتھ کون ہے؟ عدالت سکھائے تو ساتھ کون ہے؟ امانت سکھائے تو ساتھ کون ہے؟ شرافت سکھائے تو ساتھ کون ہے؟ جلوے دکھائے تو ساتھ کون ہے؟ چہرہ دکھائے تو ساتھ کون ہے؟ زلفیں دکھائے تو ساتھ کون ہے؟ لباس پہنے تو ساتھ کون ہے؟ پگڑی پہنے تو ساتھ کون ہے؟ پہاڑ پہ چڑھے تو ساتھ کون ہے؟ نگاہیں اٹھائے تو ساتھ کون ہے؟ مسکرائے تو ساتھ کون ہے؟ دام دکھائے تو ساتھ کون ہے؟ کنگا کرے تو ساتھ کون ہے؟ محنت کرے تو ساتھ کون ہے؟ رات ہو تو ساتھ کون ہے؟ دن ہو تو ساتھ کون ہے؟ شب ہو تو ساتھ کون ہے؟ اجالا ہو تو ساتھ کون ہے؟ اندھیرا ہو تو ساتھ کون ہے؟ پیار میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ الفت ساتھ کون ہے؟ عقیدت میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ اظہار میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ قرآن میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ تورات میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ سے تو ساتھ کون ہے؟ انجیل میں آئے تو ساتھ کون ہے؟ ہجرت میں جائے تو ساتھ کون ہے؟ پہاڑوں سے اترے تو ساتھ کون ہے؟ مدینہ میں پہنچے تو ساتھ کون ہے؟ مسجد نبوی بنائے تو ساتھ کون ہے؟ مسجد نبوی سجائے تو ساتھ کون ہے؟ تکبیر کہے تو ساتھ کون ہے؟ نعرہ لگائے تو ساتھ کون ہے؟ حکمت بتائے تو ساتھ کون ہے؟ حکومت بنائے تو ساتھ کون ہے؟ جانشین بنائے تو کون ہے؟ پیار سکھائے تو کون ہے؟ الفت سکھائے تو کون ہے؟ محبتیں بتائے تو کون ہے؟ اظہار کی بات کرے تو کون ہے؟ پیار کی بات کرے تو کون ہے؟ غصے کی بات کرے تو کون ہے؟ جلال کی بات کرے تو کون ہے؟ جمال کی بات کرے تو کون ہے؟ جہاد کی بات کرے تو کون ہے؟ لپک پڑے تو کون ہے؟ چپک پڑے تو کون ہے؟ زخمی ہو جائے تو کون ہے؟ شہید ہو جائے تو کون ہے؟ قبر میں اترے تو کون ہے؟ پاتالوں میں اترے تو کون ہے؟ فاتح بنے تو کون ہے؟ عرب میں چھائے تو کون ہے؟ عجب میں چھائے تو کون ہے؟ پہاڑوں پہ چھائے تو کون ہے؟ دریاؤں میں گئے تو کون ہے؟ سمندروں میں گئے تو کون ہے؟ بستیوں میں گئے تو کون ہے؟ فتح کیے تو کون ہے؟ فاتح بنے تو کون ہے؟ کامران بنے تو کون ہے؟ کامیاب بنے تو کون ہے؟ دنیا پہ چھائے تو کون ہے؟ کافر کو بگایا کون ہے؟ ظالم کو بگایا کون ہے؟ باطل کو ڈرایا کون ہے؟ یہود و نصارہ کو بگایا کون ہے؟ خنجر چلائی کون ہے؟ تیر چلایا کون ہے؟ تلوار چلائی کون ہے؟ گھوڑوں پہ بیٹھے کون ہے؟ دوڑ پڑے کون ہے؟ شہید ہو گئے کون ہے؟ قبروں میں اتر گئے کون ہے؟ میدانوں میں بڑھ گئے کون ہے؟ کندھار پہنچے کون ہے؟ کابل پہنچے کون ہے؟ پشاور پہنچے کون ہے؟ بستیوں میں پہنچے کون ہے؟ شکر پہنچے کون ہے؟ ملتان پہنچے کون ہے؟ روڑی پہنچے وہ ہے؟ دنیا پہ چھاتے گئے کون ہے؟ دین پہنچاتے گئے کون ہے؟ کلمہ بتاتے گئے کون ہے؟ قرآن لکھا کون ہے؟ قرآن سکھا کون ہے؟ جمع کیا کون ہے؟ پڑھایا کون ہے؟ پڑھا کون ہے؟ پھیلایا کون ہے؟ اور بچے یتیم کرائے کون ہے؟ بیویاں بیوہ کروائی کون ہے؟ جسم کے ٹکڑے
کروائے کون ہے؟ گھر بار چھوڑ دیے کون ہے؟ تپتی ریتوں پہ لیٹے کون ہے؟ چلتی انگاروں پہ لیٹے کون ہے؟ چلتی آگ پہ لیٹے کون ہے؟ تڑپتی آگ پہ لیٹے کون ہے؟ ظالم سے ٹکرا گئے کون ہے؟ کافر کو بھگا دیا کون ہے؟ دین غالب کیا کون ہے؟ شریعت کو غالب کیا کون ہے؟ اسلام کو دنیا تک پہنچایا کون ہے؟ شریعت کو پھیلا دیا کون ہے؟ کیوں نہیں کہتے گونج کے؟ کیوں نہیں کہتے گرج کے؟ کیوں نہیں کہتے غیرت سے؟ صحابہ 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 توجہ، تشریف رکھیں، اسٹیج والا بھی تشریف رکھیں۔ توجہ، ایک دم خاموشی ہو جائے، ایک دم خاموشی ہو جائے، کوئی بندہ زبان سے ایک لفظ نہ بولے، سب بیٹھ جائے، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے، بیٹھ جائے، ہر کھڑا بندہ بیٹھ جائے۔ ایسی خاموشی ہو جائے جیسے اتنے بڑے اجتماع میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لکھنے والوں دیکھ لو، یہ اتنی مانتے ہیں، یہ اس طرح مانتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ ایک مرتبہ کہو، سب کہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون صحابہ؟ ہائے 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 ہائے، کیا صحابہ، کیا صحابہ! ارباب اقتدار، ارباب ریاست روکتے کیوں ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان دشمنوں کے خلاف ہیں۔ سب ہو خلاف یا نہیں ہو؟ پاکستان کے غداروں کے خلاف ہیں، جو رہتے یہاں ہیں، گاتے کسی اور کا ہے، وہ اس ملک کے نہیں ہیں، کسی اور ملک کے ہیں۔ آج جو ملک میں توہین کر رہے ہیں صحابہ کی، کیا یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا نہیں ہے؟ کسی کی بستی میں جا کر اس کے محبوب شخصیات کی توہین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اشتہار پھیلانا، انتشار پھیلانا، بدامنی پھیلانا۔ یہ چاہتے ہیں بدامنی پھیلے، ہم نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہم نے ان کے دہشت گردی کے جواب میں صحابہ کی عظمت کی بات کی ہے۔ میں نے کسی پر تنقید کی؟ کسی کے خلاف نعرہ لگایا؟ میں نے کیا کہا؟ صحابہ صحابہ؟ میں نے کیا کہا؟ واہ صحابہ واہ؟ میں نے اپنے سے نہیں کہا، قرآن سے کہا ہے۔ کیا صحابہ صحابہ کہنے سے ملک کمزور ہوتا ہے؟ کیا واہ صحابہ واہ کہنے سے ملک میں انتشار ہوتا ہے؟ ہم نے بات ہی وہ کی ہے جس میں جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہماری بات فرقہ واریت کی نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ دہشت گردی اور تخریب کاری وہ پھیلا رہے ہیں جو ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں۔
جو عمر کو گالی دے رہے، جو عثمان کو گالی دے رہے، جو معاویہ کو گالی دے رہے، اور پوچھو تو کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کون سے معاویہ کو؟ کون سے معاویہ کو نہیں مانتا؟ تیری گلی میں جو رہتا ہے، تیرے محلے میں جو رہتا ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہوتا ہے۔ کون سے معاویہ کو نہیں مانتا؟ کہتے ہیں نہیں بولنا، سب آج کے زمانے والا نہیں۔ میں نے کہا کس کے زمانے والا؟ کہتے ہیں حضور کے زمانے والا۔ یار انتہا نہیں ہو گئی؟ توجہ انتہا نہیں، اور توجہ یار، انتہا نہیں ہو گئی؟ انتہا نہیں ہو گئی کہ اس معاویہ کو نہیں مانتے جو حضور کے زمانے کا ہے؟ میرے زمانے کا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں بعد میں آیا ہے۔ میں نے کہا تیرے سے بعد میں آیا ہے؟ تیری تو نسلوں سے بھی پہلے آیا ہے۔ اور سنو ارباب اقتدار، سنو، جو کہتے ہیں معاویہ کو نہیں مانتا اسے جا کر میرا پیغام دے دو، میں ایسے شخص کو مومن نہیں مانتا۔ ایک بات تو کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھ۔ وہ کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں جو معاویہ کو نہیں مانتا میں اسے، میں ڈر کے بھی نہیں کہتا، میں چھپ کے بھی نہیں کہتا، میں کمرے میں بھی نہیں کہتا، میں چوک پہ کہہ رہا ہوں۔ کسی نے ہتھکڑی پہنانی ہے پہنا دے، بیڑی پہنانی ہے پہنا دے، بم مارنا ہے مار دے، گولی مارنی ہے مار دے، کھلا دوبارہ کہہ رہا ہوں میں معاویہ کے منکر کو نہیں مانتا۔ واہ معاویہ واہ، واہ معاویہ واہ۔ اور توجہ، تو نہیں مانتا، وجہ تو بتا۔ معاویہ کو رسول نے مانا ہے۔ کس نے مانا ہے؟ جب حضرت معاویہ ایمان لے کر آئے، کلمہ کس کے سامنے پڑھا؟ کس کا چہرہ دیکھ کر پڑھا؟ کس کے سامنے بیٹھ کر پڑھا؟ حضرت معاویہ نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ تو کون سے معاویہ کی بات کرتا ہے؟ میں تو اس معاویہ کی بات کرتا ہوں جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، جس کا ساتھ نبی کے ساتھ میں، جس کا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے، جس کے حصے میں نبی کی دعائیں ہیں۔ کتنی آسانی سے کہتے ہیں معاویہ کو نہیں مانتا۔ ارباب اقتدار تمہیں اس پر تکلیف نہیں ہوتی؟ سیاست دانوں تمہیں اس پر تکلیف نہیں ہوتی کہ نبی کے رشتہ دار کو کہتے ہیں میں نہیں مانتا؟ اس کی بہن نبی کے گھر میں ہے، اس کی بہن نبی کے گھر میں، تیری بیوی کے بھائی کو کوئی گالی دے تجھے برا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو کہتا ہے باقی سب برداشت ہے، یہ برداشت نہیں۔ تو کہتا ہے یہ کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ گھر کے وزیر داخلہ کا مسئلہ ہے، یہ وزیر اعظم کا مسئلہ۔ رسول کی بیوی، پیغمبر کی زوجہ کا بھائی، جس نے کلمہ پڑھا، جو نبی کا رشتہ دار ہے، اسے کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ سیاست دانوں تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ جسے ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، یہاں تک کہ علی شیر خدا نے مانا۔ مانا جب شام کے گورنر حضرت معاویہ رہے، کوئی ایک تاریخی حوالہ بھی بتاؤ حضرت علی نے مخالفت کی ہو؟ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں کئی مخالفت کی ہو، میں نہیں مانتا کہا کبھی؟ علی نے بھی مانا۔ کون معاویہ؟ جسے خاندان رسول نے مانا۔ میں نے کہا وجہ تو بتاؤ، کہتا ہے علی سے لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا ہوئی، اختلاف ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے خون خرابہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے لاشیں گر گئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے خون کی ندیاں بہہ گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تیرا کیا اختیار ہے اب؟ صلح کے بعد تیسرے محلے والا آ کر کہے میں نہیں مانتا، آپ کے سرگودا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح یار، کس نے کہا کافر کہتے ہیں؟ یا تو تمہیں آتا نہیں یا تم بتاتے نہیں ہو۔ بھئی اس کو شیطان کہتے،
وہ کبھی کبھی بدل جاتا ہے تو عین یا وا لام وا یہ وہ جائے. بات سمجھو تو صحیح. تم اسے کیا کہتے ہو؟ یہ او بھائی اس کی بات نہیں سننا، ہماری سنا ہو گئی. یہ شیطان ہے. بعض کہتے ہیں یہ شیطان کا بھی باپ ہے، بعض کہتے ہیں یہ شیطان کا بیٹا ہے، بعض کہتے ہیں یہ شیطان کی اولاد ہے. میں نے کہا کیوں برا بلا کسی کو کہتے ہو؟ بھائی چھوڑو. کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب کیسے، یہ صلح کا مخالف ہے، یہ امن کا مخالف ہے. بھائی صلح ہو گئی، میں پوچھتا ہوں صلح کی کس نے؟ جواب آتا ہے اولاد علی نے. یہ کہتا ہے میں علی کو نہیں مانتا، معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتا ہے مومن نہیں مانتا. میں نے کہا یہ مانتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ یہ مانتا ہے؟ نہیں بھی مانے گا تب بھی ماننا پڑے گا. تو کیا مومن غیر مومن کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے؟ صرف بیعت نہیں کی، ابا کے ممبر پہ بٹھایا، چچا ہاتھ بڑھاؤ، چچا نے ہاتھ بڑھایا، بھتیجے نے ہاتھ پکڑ لیا. پھر حسن نے دوسرے بھائی کو بلایا، حسین آؤ. حسین آ گئے. حسین جو جلال سے آئے. بھائی کیا کہتے ہو؟ کہا بیعت کرو. حسین نے بھی بیعت کر لی. لڑائی سے پہلے مانا بعد میں مانا؟ صلح پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے؟ صلح آپس میں ہوتی ہے غیروں سے ہوتی ہے؟ دوسروں سے معاہدے ہوتے ہیں، آپس میں صلح ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، گلے ملتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. معاویہ امیر المومنین بن گئے. حضرت حسن نے اپنی خلافت دے دی. حسن کو اتنا اعتماد ہے، خلافت دیتا ہے، کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں. یہ لڑائی کے بعد خلافت دی ہے، جنگ کے بعد لڑائی خلافت دی ہے، امیر المومنین بنایا ہے. اور سننا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت معاویہ نے جب حضور کے سامنے کلمہ پڑھا تھا نا، حضور نے باقیوں کو کلمہ پڑھا کر کہا چاہیے، آپ مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے. معاویہ نے کلمہ پڑھا، ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا. سب چلے گئے، معاویہ بیٹھے ہوئے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ حضور مجھے کیوں بٹھایا؟ کہا صحابی بنایا ہے، اب خادم بنا رہا ہوں. خادم بنایا ہے، اب کاتب بنا رہا ہوں. کاتب بنایا ہے، اب سیکٹری بنا رہا ہوں. اب کاتب قرآن بنا رہا ہوں. معاویہ کی ایک نسبت نہیں ہے. جس معاویہ کو ایمان لانے کے بعد رسول نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا تھا، اسی معاویہ کو حسن و حسین نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا تھا. نانا نے بٹھایا تھا، نواسوں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا. پھر معاویہ چل پڑا، چلتا چلا گیا، عرب و عجم پہ چھا گیا، دریاؤں کو پار کر گیا، بیری بیڑا بنا گیا، روم کو شکست فاس دے دی، کندھار کابل تک آ گیا. دیکھنے والا کہتے یہ کہاں جا رہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، ایک نے بٹھایا تھا، دو نے اٹھایا تھا. بہروبر پہ چھا گیا، بہروبر پہ چھا گیا. یہ کہتا ہے میں معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ جسے قرآن نے مان لیا ہو، رسول نے مان لیا ہو، ابو بکر عمر عثمان علی حسن و حسین نے مان لیا ہو. اگلی بات جو بڑی قابل غور اور سمجھنے کے لیے ہے، توجہ اگر رکھیں گے تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے؟ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین رہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بیعت کے بعد وظائف آتے رہے، مرات آتی رہی، حق ملتا رہا، یہ حضرات لیتے رہے. تو کہتے ہیں میں مانتا نہیں. وہ لڑائی کے بعد مراد لیتے رہے، وصول ہوتی رہی. تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں موجود ہے، تیری میری سب کتابوں میں موجود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، حسین زندہ ہیں، اور حسین کی زندگی میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. جب تک حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، حضرت حسین کی بیعت رہی یا نہیں رہی؟ رہی ہے. بیعت رہی ہے بھائی، بیعت رہی ہے.
اسی دوران حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کا مطلب ہے معاویہ وفات تک حسین کی نظر میں کلیئر ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، امیر المومنین ہیں، سچے ہیں، وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، حسین کے امام ہیں مرتے دم تک. پوچھنا چاہتا ہوں اس طبقے سے، مرنے کے بعد معاویہ سے کیا غلطی ہو گئی تو آج کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ زندگی تو کلیئر گئی ہے، صاف ستھری گئی ہے. یہ مرنے کے بعد کون سا واقعہ ہو گیا جس کو تو کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ کیا چیز ہے وہ تو بتا. کوئی چیز نہیں ہے سوائے بغض کے، کوئی چیز نہیں ہے سوائے حسد کے اور وجہ کے. سنو، یہودی دو لوگوں کا بہت مخالف ہے. ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام معاویہ ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو انہوں نے مارا ہے. اونچی 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 اونچی. تمہیں تکلیف یہ کہ یہ اسلام پھیلاتا گیا. میں پوچھتا ہوں معاویہ حکومت کرتے ہوئے علاقے فتح کرتا چلا گیا، مسجدیں اس نے بنائی، میناریں اس نے بنائے، نہریں اس نے کھلوائی، آبشار کا نظام اس نے بنایا، فوج مستحکم اس نے کی، پولیس مستحکم اس نے کی، قانون اس نے بنائے، ضابطے اس نے بنائے، ڈاک کا نظام اس نے بنایا، دستور اس نے بنایا، منشور اس نے بنایا، عرب سے عجم تک دین اس نے بنایا. پوچھنا چاہتا ہوں معاویہ کی حکومت سے تکلیف کس کو ہوئی؟ یہودیوں کو ہی، نصرانیوں کو ہی، رومیوں کو ہی، یا مسلمانوں کو ہی؟ فتح کس کو ہوئی؟ علاقے کس کو ملے؟ مسجدیں کس کی بنی؟ میناریں کس کے بنے؟ وہ مسجدیں بھی بنائے، وہ میناریں بھی بنائے، وہ علاقے بھی فتح کرے، وہ میدان میں بھی کود جائے، وہ آگے بھی بڑھتا رہے، اسلام کو عجب بھی پھیلائے. اس کو مسلمان برا بھائی کیوں کہیں گے؟ معاویہ کا مخالف مسلمان ہو سکتا ہی نہیں. کیوں؟ اس کے تو سارے کام اسلام کے لیے. تو مومن کا تو دل ٹھرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جب کافر دیکھتا ہے یہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، وہ سرحد بھی لے لی، یہ سرحد بھی لے لی، یہ خطہ بھی لے لیا، یہ خطہ بھی لے لیا، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. جب وہ یہ دیکھتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے. نام کسی اور کا لیتا ہے، کندھا کسی اور کا استعمال کرتا ہے، غلط معاویہ کو کہتا ہے. جن کا نام لے کر معاویہ کو غلط کہتا ہے وہی تو معاویہ کی تعریف کرتے ہیں. مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہم نے زندگیوں کا اصول بنانا ہے. بناؤ گے؟ سب بناؤ گے؟ یہ بات پھیلاؤ گے؟ میں ان تمام حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام ساتھیوں کو آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو جو اٹھے کوئی نہ، بیٹھ جاؤ، اسٹیج جلدی بیٹھ جاؤ. تم اٹھتے ہو سارے اٹھ جاتے. دو باتیں. یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہمارے اکابر نے حاصل کیا ہے. ہم مرتے دم تک ملک کی حفاظت کریں گے. کسی افراتفری کا شکار، دہشت گردی کا شکار، تخریب کاری کا شکار. مدح صحابہ اور دفاع صحابہ ہمارا فرض ہے. حق ہے، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سارے کرو گے؟ اپنے اپنے علاقوں میں عبادت کرو گے، حلقے بناؤ گے، مسجد واز کام کرو گے، صحابہ کی مدح اور تعریف کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے. سب نے پڑھا. ہم کلمہ پڑھ کے عزم کرتے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے. دیکھو سوچ لو، وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے جو نہیں کر سکتا. مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کرو گے، ہر گلی میں کرو گے، ہلکے یونٹے بناؤ گے. مبارک ہو، سب کو مبارک ہو. کس بات کی مبارک؟ ہمارے بڑے کہتے تھے نام ہمارا سپاہی صحابہ، کام ہمارا، کام ہمارا. آپ نے یہ عزم کیا کلمہ پڑھ کے ہم مدح اور دفاع صحابہ کریں گے. آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو. سب کیا ہو گئے ہو؟ رانا صاحب آؤ، آؤ.
ہاتھ اٹھاؤ جو جو شامل ہو گئے ہو. یہ دیکھو رانا صاحب، یہ دیکھو یہ دنیا ساری کھڑی ہے، ان سب نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ سب شامل ہو گئے ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں ہم مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کریں گے، یہ سب کریں گے، سب شامل ہو گئے. انہیں کام دینا، انہیں کام سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے. گلی گلی جا کر یہ اعلان کرو گے، بات پھیلاؤ گے، حلقے بناؤ گے، مدح صحابہ کرو گے، جاتے جاتے پھر نعرہ ہو جائے صحابہ. واہ صحابہ واہ، ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر واہ صحابہ واہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک. لا الہ الا انت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفینہم ما شئت انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ جو خاص قبول منظور فرما، اس مدرسے کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ ان کے تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، اس محبت کو قبول فرما. یہ جو پاکستان اسلام کی خدمت کریں، ان کی خدمت کو قبول فرما. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، تمام مشکلات کو دور فرما، آسانیاں مرحمتہ فرما. یا اللہ جتنے لوگ ہیں سب کا آنا قبول فرما، قدموں قدموں پر نیکی نصیب فرما. جن بچوں اور بچوں کے جوڑ کے رشتے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے ہوں گے انہیں محبت عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما. سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کی زندہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما، لاپتہ کو بازیابی نصیب فرما. ہم سب کو متحد بنا. آمین.